حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضہ، ان کا ایک مقام ہے، یہ رسول اللہ کے بڑے عظیم المرتبہ صحابی ہیں، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے تھے۔ یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھے، حضور نے دعا فرمائی۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے، قرآن شریف پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے دیکھا، مارنا شروع کیا جب ان کو معلوم ہوا کہ اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد تھک گئے۔ ادھر یہ ان کو مار رہے تھے، ان کو تکلیف پہنچا رہے تھے کیونکہ بہن نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ادھر ارقم رضی اللہ عنہ وارضہ کے مکان میں مشہور صحابی ہیں، ان کے مکان میں حضرت ارقم کہ یہاں حضور دن میں تشریف فرما ہوتے تھے صحابہ کی تربیت اور تعلیم کے لیے، اور مسلمانوں نے وہ مکان منتخب کیا ہوا تھا، چھپ کر سارے کام وہیں، سب لوگ وہیں جایا کرتے تھے چھپ چھپا کے تاکہ کافر دیکھ نہ لے۔ ارقم کے مکان میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ اسلام کو حضرت عمر سے عزت عطا فرما۔ سبحان اللہ، اجابت کا صحرا۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ امام اہل سنت محدث مجدد بریلوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا اللہم اعز الاسلام بعمر۔ اس میں دوسرے حصے میں دعا کے ابو جہل کا بھی ذکر ہے، لیکن پہلے حضرت عمر کا نام ہے، اے اللہ اسلام کو عمر سے عزت عطا فرما۔ دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد جیسی ہی حضور نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا۔ تو وہ عمر جو رسول اللہ کو اپنی تلوار سے قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، تلوار ان کی گر گئی اور سر ان کا قدم مصطفیٰ میں پہنچ گیا اور مشرف اسلام ہو گئے۔ حضرت عمر مراد رسول تھے، ان کے لیے دعا فرمائی گئی۔ اب کتنا بڑا مرتبہ ہوگا حضرت عمر کا، جن کے لیے حضور فرما رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ عمر سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ کتنا مرتبہ ہوگا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ وارضہ، ان کے بیٹے آئے، معتبر روایات بھی یہی ہے، ان کے بیٹے تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ابا جی آج امام حسین مجھ پر بہت ناراض ہوئے، ہم میں آپس میں دوستی ہے لیکن غلط فہمی پیدا ہو گئی، وہ مجھ پر ناراض ہوئے، اور مجھے ایک بات سے بڑی خلش ہے کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ چل چل تمہارا باپ بھی ہمارا غلام ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اب مجھے یہ سن کر بڑا وہ ہوا کہ انہوں نے اس طرح سے آپ کے متعلق فرمایا۔ ان کا اچھا انہوں نے کہا ہے، ان کو صحیح یاد ہے؟ ان کا جی یاد ہے۔ ان کا اچھا تو پھر ان کی خدمت میں جانا اور کہنا آپ نے میرے ابا کے متعلق یہ کہا ہے، اگر آپ نے ذرا ہمت ہے تو لکھ کر تو دے دیجیے۔ تو یہ گئے وہاں گئے جانے کے بعد کہا ان سے، انہوں نے کہا ہاں بالکل میں نے کہا ہے، تم بھی تمہارا باپ بھی ہمارے گھر کے غلام ہو۔ جب امام حسین نے یہ کہا تو انہوں نے کہا اچھا لکھ کر دے دیجیے، لکھ دیا۔ یہ تحریر لے کر حضرت عمر کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے مدینہ منورہ میں۔ یہ مدینہ منورہ ہی کا واقعہ ہے، اس لیے کہ وہ سب وہیں رہتے تھے۔ تحریر لے کر وہاں حاضر ہوئے، ان کا ابا جی یہ تحریر دیتی ہے، ان کا کہا بیٹا اس تحریر کو میں حفاظت سے رکھ رہا ہوں، یاد رکھنا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن میں اس کو شامل کر دیں۔ تو یہ ہے صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ بعد میں لوگوں نے اپنے ذاتی مقاصد مخصوص مفادات کے لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق یہ تاثر دیا کہ صحابہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، حالانکہ یہ غلط ہے، جھوٹی روایات ہیں، افسانے لوگوں نے گھڑ لیے ہیں